کہ اگر سانو خون بھی دینا پیا اسی خون بھی دیاں گے تو انہاں نوں اتھوں آون تو روکاں گے. لیکن میرا جڑا انہاں دے بارے تجربہ ہے، میں جدوں انہاں نوں ویکھے جُتیاں سٹ کے نسدے ہی ویکھیا ہے. انہاں کوٹھے جُتیاں سٹیاں نے، جدوں انہاں نے کوئی کاروائی ہوندی ہے اپوزیشن والے نس جاندے نے. ہوندے کمانڈر نے، لیکن جدوں اوکھا وقت آندا ہے یہ سب تو پہلے نسل والے وچ ہون گے. لیکن میں اپنے علاقے کی طرفوں انہاں نوں ایک پیغام ضرور دیاں گا، کوٹھے جُتیاں نس کے چھڈے کے نسے آئے انشاءاللہ اگر ایتھے آئے تو جُتیاں سٹ کے نسل نہیں جائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابتدا رب کریم کے اسم عظیم سے جو خالق ارض و سما ہے، مالک شرق و غرب. درود و سلام شان کائنات جان کائنات نبی مکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. عامر عثمان عادل اپنے یوٹیوب چینل اور آفیشیل فیس بک پیج پر پاکستان اور دنیا بھر میں بسنے والے سفیران وطن کو سلام عرض کرتا ہے. اس وقت ضلع گجرات میں انڈسٹریل اسٹیٹ فیز 2 کا منصوبہ یہ ایک بہت متنازع منصوبہ بن چکا ہے، اور اس وقت یہ ضلع گجرات کا برننگ ایشو ہے، ایک سلگتا ہوا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے اب بہت سے دیہات کے باسی سراپا احتجاج بن چکے. ناظرین، آج جو بڑی خبر ہے کہ کس طرح چودھری شافع حسین نے 6 دیہات کے باسیوں کو مذاکرات کے لیے ان کے نمائندہ وفد کو بلوایا. وہاں کیا بڑی کڑوی باتیں ہوئیں اور چودھری شافع حسین نے کیا دھمکی بھی دے ڈالی باقاعدہ طور پر ان دیہات کے باسیوں کو. اب ایک کھلا اعلان جنگ ہے ان دیہات کے باسیوں کی جانب سے چودھری شافع حسین کے خلاف، اور ایک بہت بڑا اکٹھ بھی ہو چکا ہے. آئندہ گجرات میں کیا صورتحال ہونے والی ہے، اور چودھری شافع حسین نے برملا یہ کہہ دیا ہے کہ بنے گی تو انڈسٹریل اسٹیٹ یہیں بنے گی. اب تازہ خبر یہ ہے ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں جو بتانا ہے آپ کو کہ چودھری شافع حسین جو کہ اس وقت صوبائی وزیر ہیں انڈسٹریز کے، انہوں نے جب لوگوں نے ان تک اپنے خدشات تحفظات پہنچائے تو انہوں نے کہا جی کہ ایک وفد جو ہے وہ مجھے مل لے. اب وفد کی کہانی سن لیں کہ جو 6 دیہات ہیں سب نے ہر گاؤں سے 10-10 لوگوں کو اپنا نمائندہ مقرر کیا ہوا ہے، لیکن 2 افراد کو آج چناؤ کیا گیا کہ ہر گاؤں سے 2 افراد جائیں گے چودھری شافع حسین سے مذاکرات کریں گے. منسٹر صاحب کی طرف سے پھر جناب خبر آئی کہ نہیں ایسے نہیں ہوگا، کاف لیگ کے بندے جو ہیں وہ چونکہ کاف لیگ سے ہیں شافع حسین، وہ لائے جائیں. ناظرین، بڑی مزیدار خبر یہ ہے کہ چیمبر آف کامرس گجرات میں صوبائی وزیر جو ہیں شافع حسین، ان سے ان 6 دیہات کا ایک وفد جا کے ملا. وہاں بڑی کڑوی باتیں ہوئیں، بڑی کھل کر باتیں ہوئیں، اور یہ ماحول وہاں کا کیسا بنا تھا میں آپ کو یہ کچھ کلپس دکھانا چاہتا ہوں. آپ دیکھیں کہ لوگوں نے کس انداز میں بات کی اور صوبائی وزیر صاحب جو ہیں انہوں نے ان کو کیا دھمکی دی. وہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ جن نے زمین نہیں دینی اس کی زمین سے انڈسٹریل اسٹیٹ نہیں بنے گی. جنہیں جو دے گا اسے تو بن جائے گی، جو نہیں دینا چاہتا وہ نہ دے. بڑے زراعت واسطے اسی بڑی مدد کریں گے. ٹھیک ہے، تمہیں انشاءاللہ مفت چوبل دوا گے، تمہیں بیج دوا گے، تمہیں کھاد دوا گے. ٹھیک ہے، 6 پنڈਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ 6 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦਿਓ. ਮਾਫੀ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੀ ਸਰ ਜੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਬਣ ਕੇ ਆਏ ਆ 6 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ, ਬੜੇ ਤਵੱਕੋ ਨਾਲ ਆਏ ਆ, ਬੜੀ ਆਸ ਨਾਲ ਆਏ ਆ. ਦੁਬਾਰਾ ਬੋਲ ਦੇਣਾ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣੋ, ਤੀਸਰੀ ਵਾਰੀ ਸੁਣ ਲਓ. ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੁਫਤ ਕਰਾਂਗੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ 6 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਬਣ ਗਏ ਸਾਰੇ ਭਰਾ, ਬੜੀ ਤਵੱਕੋ ਨਾਲ ਬੜੀ ਆਸ ਨਾਲ ਆਏ ਆ, ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ. جنہیں زمین نہیں دینی زری جو سمجھتا ہے کہ انہیں زری زمین رکھنی ہے اپنے بال بچے وہ زری زمین کے اتنے حکمات کھلا رہے ہیں، اپنی وہ زری زمین نہ دیں. 6 ਤੇ 6 ਪਿੰਡ ਕਮਾ ਰਹੇ ਨੇ. ਸਾਡਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਸਾਡੀ 10 ਕਿੱਲੇ ਉਹਦੇ ਕਮਾਦ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗੰਦਮ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਜਦੋਂ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਣ ਜਾਏਗੀ, 4 ਦੀਵਾਰੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਓ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ. ਅਗਰ ਬਾਹਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਰੇਟ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ. ਮਿਸਾਲ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਉਹ ਉਮਰ ਅਰਸ਼ਦ ਬਣ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿ ਚੋਏ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹੋ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਲੈਣ,
میں نے لوا اس واسطے جو فیصلہ کرنا نا وہ پہلے کر سارا مسئلہ میں کیا ہے. جی ناظرین، آپ نے سنا، لوگ کھل کر بول اٹھے. لوگوں نے کہا کہ جناب معافی نہیں دیں دے چھیاں پنڈا نو. یعنی شافع حسین لبھا رہے ہیں لوگوں کو، ترغیب دے رہے ہیں اور ان کو بڑے سہانے سپنے دکھا رہے ہیں کہ یہاں انڈسٹریل اسٹیٹ آئے گی، تعمیرات ہوں گی، روزگار کھلے گا، دکانیں بنیں گی اور یہاں ہم ہاسپٹل بھی بنائیں گے اور باہر سے بھی لوگ آئیں گے، یہاں پر کارخانے لگائیں گے. لیکن لوگوں کا ایک ہی مطالبہ تھا کہ یہ ہمارا زرعی رقبہ ہے، ہم اس کو انڈسٹریل اسٹیٹ کے لیے نہیں دینا چاہتے. تو ناظرین پھر شافع حسین نے تھوڑا غصہ بھی کیا، وہ چپ بھی کرواتے رہے لوگوں کو. اندر کی بات یہ ہے. اور جب لوگوں نے کہا کہ ہم اتنے لوگوں کے نمائندہ بن کر آئے ہیں تو شافع حسین جو ہے وہ کہتے رہے کہ اپنی بات کرو. اور پھر ناظرین انہوں نے آخر میں کھل کر یہ دھمکی دے ڈالی کہ جناب اگر جب یہ تعمیر شروع ہو گئی نا، باؤنڈری وال بنا دی گئی انڈسٹریل اسٹیٹ کی، اس کے بعد اگر پھر کسی نے آ کر کہا نا کہ جناب ہوں ساڈا رقبہ بھی لے لو، خرید لو، تو پھر میں کسی کی زمین نہیں خریدوں گا اس مقصد کے لیے. وہاں ناظرین ایک اور بڑی مزیدار بات بتائی گئی مقامی لوگوں کی جانب سے. اس سے پہلے میں چاہوں گا کہ وہاں کے جو نوجوان ہیں جو نکلے ہوئے ہیں اس وقت سراپا احتجاج بن کے سڑکوں پر اور قیادت کر رہے ہیں، ان میں سے ایک اسامہ ہاور کھٹانہ ہیں، ان سے جانتے ہیں. السلام علیکم اسامہ، آپ ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں. آپ بتائیے گا ہمیں کہ اب تازہ ترین کیا صورتحال ہے. آپ لوگوں کا ایک وفد گیا منسٹر صاحب سے ملنے، سنا ہے وہاں اچھا رویہ اور برتاؤ نہیں روا رکھا صوبائی وزیر نے، بڑی تلخی گرما گرمی بھی ہوئی. ذرا بتائیے تو صحیح ہوا کیا؟ اچھا عامر بھائی، ہوا کچھ یوں تھا کہ ہم 6 دیہات کے لوگوں نے فیصلہ کیا تھا سٹارٹ میں جب یہ ایشو شروع ہوا تھا. تو ہم نے کہا تھا کہ کیونکہ ڈیفرنٹ پارٹیز کے لوگ ہیں یہاں پہ، کاف لیگ کے لوگ بھی ہیں، پی ٹی آئی کے بھی تھے، پی ایم ایل این کے بھی تھے، اسی طرح پیپلز پارٹی کے بھی. تو سب لوگوں نے بیٹھ کے ایک مشورہ کیا کہ ہمیں سب سے پہلے شافع صاحب سے ملنا چاہیے، کیونکہ وہ انڈسٹری کے منسٹر بھی ہیں اور یہاں سے ملک پور اور چاڑا یہ پی پی 31 میں آتے ہیں، تو یہ یہاں کے ایم پی اے بھی ہیں. ان سے ڈائریکٹ بات کرنی چاہیے تاکہ انہیں ہم اپنے جتنے بھی مسائل ہیں وہ بتائیں، ان کو ہم اپنی کنسرن شو کریں تاکہ وہ بہتر یہی ہے کہ وہ خود ہی اس چیز سے ہٹ جائیں. ان کو کیونکہ ان کا پریویسلی یہ سٹانس بھی رہا ہے مونسلائی والے معاملے میں کہ ساروں کی اور مچھانہ والی جو زمین ہے یہ زرعی رقبہ ہے اور اس کے اوپر انڈسٹری نہیں لگ سکتی. تو ہم نے یہی سوچا کہ ان کا ایک پرنسپل سٹانس ہے تو یہ ہمیں ان کو باور کروانا چاہیے کہ یہ آپ کا سٹانس ہے تو اس کے مطابق تو آپ یہاں پہ نہیں بنا سکتے اور اپنے سٹانس پہ آپ قائم رہیں. لیکن ہمیں تب وہ شروع میں بتایا گیا کہ نہیں وہ تو شافع صاحب باہر ہیں. کبھی کچھ سنایا جاتا تھا سیکٹری صاحبان کی طرف سے، کبھی کچھ، کافی لوگوں نے رابطے کرنے کی کوشش کی. بہرحال 2 ویکس کے بعد جو ہے نا وہ ہمیں ٹائم ملا. اب جب ٹائم ملا تو سیکٹری صاحبان نے کہا جی 8 سے 10 بندے آ جائیں. پہلے 15-20 کی بات ہوئی، پھر انہوں نے بندے کم کر دی، جی وہاں پہ جگہ نہیں آفس میں وغیرہ وغیرہ. حالانکہ یہ میٹنگ جو ہوئی ہے یہ ہوئی ہے مسلم لیگ ہاؤس لاہور میں ڈیوس روڈ کے اوپر. اور جو لوگ جانتے ہیں اور وہاں سے ہو کے آئے ہیں ان کو پتہ ہے کہ وہاں پہ تو جو سٹنگ پلان ہے اگر آپ 400-500 بندہ بھی لے کے جائیں ان کے آڈیٹوریم میں اتنی جگہ ہے کہ وہ بیٹھ سکتے ہیں. بہرحال وہ ہمیں آئیڈیا تھا کہ شافع صاحب ہمیں فیس نہیں کرنا چاہ رہے تھے. اب ان سیکٹری صاحبان نے جب کہا کہ 8 سے 10 بندے جائیں، اس میں انہوں نے ایک اور شرط رکھ دی جو کہ بہت ہی مذاقہ خیز تھی میرے نزدیک. انہوں نے یہ کہا کہ جی ٹھیک ہے آپ 8 سے 10 بندے آ جائیں، لیکن اس میں ہم آپ کو خود بتائیں گے کہ 5 سے 6 بندے جو ہوں گے وہ ہم آپ کو بتائیں گے، انہیں ضرور آپ ساتھ لے کے آئیے گا. ہم نے پھر سوچا اگر 5 سے 6 بندے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لے کے آئیں اور باقی 6 دیہات ہیں اور 6 دیہات کے تو پھر 4 بندے بچتے ہیں، یہ تو وہی آدھا بندہ ہر گاؤں سے تو جانا پاسبل ہی نہیں ہے. ہم نے پھر ڈیسائیڈ کیا کہ ایسے کرتے ہیں کہ جو لوگ ملک پور اور چاڑا سے شافع صاحب کے یہاں پہ پولنگ ایجنٹس تھے یا ان کے پارٹی میں تھے، ہم نے کہا کہ آپ لوگ جا کے بات کریں، آپ لوگوں نے ووٹ دیے ہوئے ہیں اور آپ کی زمینیں بھی کیونکہ اسی میں شامل ہیں تو آپ ہماری طرف سے جائیں اور ہمارا موقف ان کو بتائیں. وہ جب ہمارے بندے پھر جی گئے ہیں عامر بھائی، وہاں پہ جا کے شافع صاحب نے سب سے پہلی جو ٹرائی کی ہے وہ یہ کیا ہے کہ ہمارے بندے توڑنے کی کوشش کی ہے. کس طرح کہ جب ہمارے بندوں نے ان سے بات کرنے کی کوشش کی ہے، یہ میں آپ کو ویڈیو بھی شیئر کر دیتا ہوں جو وہاں پہ باتیں ہوئی ہیں. شافع صاحب نے کہا جی جب انہوں نے بات کی ہے کہ ہم لوگ 6 دیہات کے لوگ ان کے نمائندے کے طور پہ آئے ہیں
اور ہم ان کی طرف سے آپ کے سامنے اپنی ڈیمانڈز رکھنا چاہتے ہیں۔ شافع صاحب کا جواب تھا نہیں آپ ان کو چھوڑیں، آپ اپنی بات کریں۔ ہر بندے سے سنگلی وہ انہوں نے پوچھا کہ آپ کی کتنی زمین ہے، آپ کی کتنی ہے، اور ان لوگوں نے یہی کہا کہ ہم تو 6 دیہات کے لوگ ہیں اور ہمارے لوگوں نے ہمیں مینڈیٹ دے کے بھیجا کہ ہم آپ سے بات کریں۔ لیکن ان کا کیونکہ پروگرام یہ تھا کہ ان میں سے کوئی ایک آدھ بندہ ٹوٹ جائے اور وہ پارٹی کا ہے تو ہمیں کہے گا ٹھیک ہے جی چوئی صاحب آپ بنا لیں میری زمین پہ، تو باقی جو زمینیں ہیں وہ میں پھر ایکوائر کر لوں گا زور زبردستی سے، جیسے بھی وہ چیزیں گورنمنٹس کرتی ہیں۔ تو وہ ان کا کام نہیں ہو سکا۔ جب یہ کام نہیں ہوا تو انہوں نے ایک نیکسٹ اسٹیپ جو ہے وہ کھیلا وہاں پہ کہ ٹھیک ہے جی آپ لوگ جو زمین دینا چاہے گا ہم اسی سے زمین لیں گے، اور جو زمین نہیں دینا چاہے گا ہم اسے زمین نہیں لیں گے۔ اور اس کے ساتھ ایک اور بات کر دی ساتھ ہی کہ دیکھیں اگر آپ ابھی زمین نہیں دیں گے، ہم جب ریٹ بڑھ جائیں گے ہم کسی سے زمین نہیں لیں گے۔ وہ پریشرائز کرنا چاہ رہے تھے ہمارے لوگوں کو کہ کسی طرح یہ مان جائیں۔ اور یہ تو آپ کو بھی پتہ ہے کبھی بھی ایسے انڈسٹری اسٹیٹ ایسے تو نہیں بن سکتی، یا کوئی بھی سوسائٹی ایسے نہیں بن سکتی کہ آپ 1 ایکڑ ایک سائڈ جگہ سے لیں یا 5 ایکڑ اور پھر بیچ میں گیپ ہو، اور پھر آگے جا کے کوئی 10 ایکڑ لے لیں کسی اور جگہ سے تقریباً 2 3 4 ایکڑ چھوڑ کے آپ وہاں پہ جا کے 3 4 ایکڑ لیں، تو یہ تو ایک بلاک کی صورت میں ہی بنتی ہے۔ یہ چیزیں شروع ہو گئیں۔ اچھا اس کے بعد یہ چیز بھی جب ان کے پاس نہیں آئی تو انہوں نے ایک اور کام کیا۔ ان کے پاس ہمارے گاؤں ملک پور چاڑا کا ایک بندہ ہے، ہمارا تو نہیں اب رہا، وہ 35 40 سال سے گاؤں سے چلا گیا، اس کا کوئی یہاں پہ لین دین بھی نہیں ہے، 1 انچ زمین بھی نہیں ہے۔ اس نے وہاں پہ میٹنگ کے سٹارٹ میں ہی چوئی صاحب کو ایک فون پکڑایا اور کہا جی چوئی صاحب یہ بات کریں۔ شافع صاحب نے بات سٹارٹ کی اور اس کے ساتھ ہی کہنا شروع ہو گئے جی پنجابی میں جی تہاڈا بہت شکریہ مہربانی تسی ہدیہ کیتا ہے 25 ایکڑ تے اسی تہاڈے کول زمین جیڑی ہے اے دنیا داری دے ریٹ تے لواں گے، اسی فری نے لواں گے وغیرہ وغیرہ۔ وہ بات انہوں نے یہ کی، ہماری ٹیم کو سمجھانے کی کوشش کی کہ دیکھیں جی ہم نے تو 25 ایکڑ یہ بندہ ایک ہی بندہ آپ کا دے رہا ہے، اور وہ جوڑا جلال پور کے ایک بندے تھے ہمارے عزیز ہیں ارشد صاحب، وہ ناروے ہوتے ہیں، ان کے اوپر الزام لگایا کہ وہ 25 ایکڑ دے رہے ہیں۔ عامر بھائی میں آپ کو جو سچی بات ہے گراؤنڈ ریالٹی ہے وہ بھی بتا دیتا ہوں کہ ہمارے 6 دیہات میں کوئی بھی ایک بندہ ایسا نہیں ہے جس کے نام پہ 25 ایکڑ ہو۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ ہمارے زمیندار چھوٹے زمیندار ہیں، چھوٹے دیہات ہیں، اور ہمارے رقبے بھی چھوٹے ہیں۔ میکسیمم اگر کوئی جاتا ہے تو 15-20 ایکڑ سے زیادہ کسی کے پاس رقبہ نہیں ہے۔ تو یہ تو ہمیں پہلے ہی پتہ چل گیا کہ یہ بلف ہے۔ اس کے ساتھ چوئی صاحب نے کہا جی دیکھیں ہمیں 400 ایکڑ چاہیے، جس میں سے مجھے 150 ایکڑ تو مل چکا ہے اور باقی بھی میں لے لوں گا۔ ان کے کہنے کا مقصد مجھے جو سمجھ آیا ہے اور ہمیں باقی سارے دوستوں کو کہ میں لے لوں گا، ضرور زبردستی لے لوں گا۔ بہرحال یہ ہوا کہ ہمارے دوست پھر واپس آ گئے۔ اب جب واپس آئے تو ایک اور چیز انہی دنوں میں ہمارے گاؤں میں سٹارٹ ہوئی ہے کہ جی ہمارے ایک ہیں گاؤں میں جی ناظرین آپ نے سنا مقامی لوگوں کی زبانی، یہ تھے اسامہ خاور کھٹانہ، اور انہوں نے کھل کر بتایا کہ کس طرح سے لوگوں نے وہاں برتاؤ کیا، لوگ کیا کہتے رہے، صوبائی وزیر صاحب کا کیا جواب تھا۔ اور ناظرین یہاں ایک بڑی دلچسپ بات یہ پتہ چلی کہ صوبائی وزیر صاحب کے ساتھ بیٹھے ہوئے ایک نوجوان نے فون ملایا اور تاثر یہ دیا کہ کوئی ٹیلی فون کال آئی ہے، اور وہ کال بند کرنے کے بعد صوبائی وزیر صاحب نے مقامی وفد کو یہ بتایا کہ یہ ناروے سے کوئی صاحب تھے اور انہوں نے مجھے 25 ایکڑ رقبہ جو ہے وہ عطیہ کر دیا ہے اس انڈسٹریل اسٹیٹ کے لیے، اور میں نے کہا کہ آپ عطیہ نہ کریں، گورنمنٹ آپ کو باقاعدہ اس کا معاوضہ دے گی۔ تو مقامی لوگوں نے بڑی دلچسپ بات یہ بتائی کہ ابھی اشتمال ہوا نہیں ان دیہات میں، اور کسی ایک فرد کی ملکیت 25 ایکڑ ایک جگہ کہیں پہ کوئی رقبہ موجود ہی نہیں۔ تو ناظرین یہ سارا قصہ ہے جناب، اور اب تازہ ترین یہ ہے کہ ان 6 دیہات کے باسی جو ہیں انہوں نے ایک اکٹھ کیا بہت بڑا، کمیونٹی سینٹر ہے ملک پور کا، وہاں کوئی 250-300 سے زائد 6 دیہات کے معززین جمع ہوئے اور ماحول بڑا گرما گرم ہے۔ انہوں نے کھل کر شافع حسین کو یہ چیلنج دے دیا ہے، ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے۔ ایک اور کلپ دیکھیے کہ یہ لوگ کتنے غصے میں ہیں۔ چوہدری صاحب میں تواڈے ترلے کردا آیا کہ جناب اسی ماڑے بندے ہاں تے ساڈی جناب جان چھڈ دیو، تے چوہدری صاحب میں تانوں دس دیا اسی ماڑے ساڈے کوئی نہیں ہے، اگر تگڑے ہو کے بنو یہ ساڈے کو ڈکن آیا تے اسی ڈکاں تے اسی انشاءاللہ ڈکاں ڈنڈا جا فٹ ہوتا گڈی لے کے گنا پہلا ڈنڈا مارنا بولن دے ہوتے انہوں نے منہ نہ وائلے تو جے منہ مارنا دے اسے طرح لگو بھی جڑا بھی سرکاری بندہ ہوتا جڑا بندہ بھی اتنے اندر آنے کی کوشش کرتا
ਖੜਕਾ ਦੋ ਸਿੱਧੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਭਰ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਪੈਂਚਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹ ਟੁਰਨੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਾ ਕਿ ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਖੂਨ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਅਸੀਂ ਖੂਨ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤਜਰਬਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਸੱਟ ਕੇ ਨਸਦੇ ਹੀ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਟਲੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਸੱਟੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਉਂਦੇ ਨਾਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੇ ਕਮਾਂਡਰ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਔਖਾ ਵਕਤ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨਸਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੈਗਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਕੋਟਲੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਨਸ ਕੇ ਛੱਡੇ ਕੇ ਨਸੇ ਆਇਓ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ अगर ऐसे आए तो छुट्टियां सट के नसर नहीं जाएंगे। जी नाज़रीन, आपने सुना, लोग सरापा एहतजाज बने हैं क्योंकि लोगों को ये यकीन हो चला है कि जो मीटिंग हुई थी सूबाई वज़ीर के साथ चैम्बर ऑफ कॉमर्स में वो बेसूद गई है और वो बात सुनने को तैयार भी नहीं है मिनिस्टर साहब, और उन्होंने खुलकर ये कह दिया है कि यहीं पर बनेगी इंडस्ट्रियल इस्टेट। तो अब 6 देहात के बासियों ने भी लंगर लगोट कस लिए हैं, ऐलाने जंग कर दिया है और उनका ये कहना है कि हम चौधरी शाफे हुसैन को मनमानी नहीं करने देंगे, ज़बरदस्ती अपनी ज़री ज़मीनें जो हैं, कीमती रकबा जो है जो हमारी ज़राअत के लिए है, उस पर हम किसी सूरत भी काबिज़ नहीं होने देंगे। और नाज़रीन, यहाँ लोगों ने फिर वो तारीख़ भी दोहराई कोटले की, जब उन्होंने कहा कि ये जूतियाँ फेंक कर भागे थे। याद होगा आपको सिविल अस्पताल कोटला का वाक़या कि जब चौधरी मूसा इलाही पर पथराव किया गया था। तो नाज़रीन, ये सारा किस्सा है जनाब। और दोबारा अपनी इस वीडियो के आखिर में मैं यही कहना चाहता हूँ चौधरी शुजात हुसैन के बेटों से कि इज़्ज़त के लिए सियासत की जाती है। जब 6 देहात, और नाज़रीन यहाँ काबिले गौर बात यह है कि ये जो 6 देहात सरापा एहतजाज बने हुए हैं, ये 3 सूबाई हलकों से हैं। चौधरी शाफे हुसैन का हलका भी है इसमें, और सैयद मदद अली शाह काफ लीग के MP उनका हलका भी है, और जनाब चौधरी अब्दुल्ला यूसुफ बड़ाइच जो हैं उनका हलका भी है। और नाज़रीन, लेकिन काफ लीग के MPs में क्या जुर्रत है कि वो जाके बादशाह सलामत के इस फैसले से इख्तलाफ कर पाएँ, अपने हलका इंतखाब के लोगों का हक मांग सकें? मुमकिन नहीं है, क्योंकि सारी दुनिया जानती है कि इस बार वो किस तरह MPA बनकर ईवान में गए हैं। तो अब आने वाले दिनों में देखना यह है कि क्या करती है हुकूमत। कुछ लोग मिसालें ये देते हैं कि जनाब ये जो मोटरवे थी खारियाँ संबड़ियाल, ये भी तो गुजरी, तो लोगों ने क्या कर लिया। गवर्नमेंट जब आती है, कानून कहता है कि गवर्नमेंट किसी भी अवामी मंसूबे की खातिर कोई भी ज़मीन जो है, हाँ किसी की ज़ाती मलकियत हो, उसको एक्वायर कर सकती है। लेकिन अब देखना यह है कि इन 6 देहात के बासी अपना हक कैसे मांगते हैं। आमिर उस्मान आदिल को इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।